السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لددا درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ کل شام کے مناظر ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ملک برادران لاہور سے اسپیشلی برفباری دیکھنے کی غرض سے لائف سنو فال کے چکروں میں ناران آ پہنچے۔ انہیں برف ملی نہیں ملی آگے چل کے بتائیں گے، اور کیا اس وقت حالات ہے ناران کے، یہ بھی سارا کچھ اس ویڈیو میں ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیجی۔ ہم ان کا نمبر بھی آگے اسکرین پہ دیں گے۔ یہ لاہور میں رینٹ کار کا کام کرتے ہیں۔ اگر کسی کو رینٹ پر کار چاہیے کسی بھی حوالے سے لاہور کے اندر، یا لاہور سے آپ نے ناران آنا ہے یا کسی بھی سیاحتی مقام پہ جانا ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری وہ سلسلہ ہے کہ جس میں ہم نے اوپن آفر کی ہوئی ہے، پاکستان کے کسی بھی حصے میں اگر آپ جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں اور آپ اس ٹریولنگ کی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجتے ہیں، اور اس کے بس آپ کا کوئی کاروبار ہے، تو وہ ہم سارا پروموٹ کریں گے۔ اسی لیے میں اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کو لاہور کے اندر رینٹ کار کے سروس چاہیے تو آپ ملک برادران سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ کو گاڑی پرووائڈ کر دیں گے۔ ملک برادران ہر سال یہاں پر آخری برف دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پچھلے سال بھی مجھے بتائے بغیر آ گئے، اس سال بھی مجھے بتائے بغیر آ گئے، لیکن وہ ہوا وہی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ موسم بڑا خراب تھا۔ جب وہ ناران پہنچے تو آگے سے گرد آلود ہوائیں چل رہی تھی، پہاڑوں کے اوپر کالے بادل منڈرا رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا ملک برادران کو کہ جیسے وہ اپنے مشن پہ کامیاب ہو گئے، اور ابھی جب وہ جائیں گے، یعنی کہ کل جب وہ ناران پہنچیں گے، تو انہیں آگے بارش اور برفباری ملے گی۔ لیکن انہیں شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھنورا تھا، اور آیا اور آ کر چلا گیا، لیکن بغیر برسے چلا گیا۔ یعنی کہ انہیں جب پہنچے وہ ناران پہ تو انہیں سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ موسم جب وہ پہنچ رہے تھے تو ابرآلود تھا، لیکن وہ کالی کٹائیں آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی، اور ان کے ناران پہنچنے تک وہ موسم کافی زیادہ چھٹ چکا تھا، کھل چکا تھا، اور ہواؤں نے ان بادلوں کو دھکیل دیا تھا۔ کسی قسم کی کوئی بارش یا کسی کا بھی چیز نہیں تھی۔ خیر، کل رات کو انہوں نے قیام کیا ناران میں، اور آج صبح اسی تلاش میں آگے کی طرف چل پڑے۔ حالانکہ میں نے بار بار ویدر اپنی اپڈیٹ میں کہا تھا کہ ان دنوں میں 20% سے 30% چانس ہے، اور 20-30% کا چانس جو ہے عموماً رد ہو جاتا ہے جب ہوائیں چل رہی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 20-30% کو 70% میں رب قادر کریم کنورٹ کر دیتا، اور کل یہاں پر بارش اور برفباری ہو رہی ہوتی۔ تھوڑی سی ہلکی پھلکی ہواؤں کے ساتھ برف کے کچھ جسے کہہ سکتے ہیں کہ روئی کے کالے جو سے ہیں وہ بابوسا ٹاپ پر ضرور محسوس کیے گئے، دیکھے گئے۔ ہلکی پھلکی سنو فال نیچے بیسل تک بھی آئی، لیکن جو ایک برفباری جیسا کہ 6 اکتوبر کو ہوئی تھی، ایسا کسی قسم کا کوئی سین نظر نہیں آیا۔ اور پھر ان کی مایوسی جو ان سے ہے وہ سامنے آنی تھی، اور وہ مایوسی آئی۔ کیا ہوا ان کی زبانی سنیں گے کہ وہ کتنے مایوس ہوئے اور کیا ہوا۔ لیکن اس سے قبل آپ ناران بازار کی حالت دیکھیں۔ ناران بازار میں ابھی تک ریسٹورنٹ بھی اوپن ہے، یہ بازار کے رائٹ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ ہوٹل بھی اوپن ہے، اور جو لوگ ناران جا رہے ہیں اور کافی تعداد میں جا رہے ہیں، نہ صرف ملک برادران بلکہ اور بھی کافی ساری سیاح برف کے لائف برفباری دیکھنے کے چکروں میں یہاں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ابھی اس ہفتے میں ابھی برفباری کا کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ آج ہی میں نے دوبارہ سے ویدر اپڈیٹ دیکھی ہے، آج رات کو کہیں 2 بجے کے قریب 20% کا پھر چانس ہے۔ کل اسی طرح کچھ تھوڑا بہت 10 سے 20% چانس نظر آ رہا ہے گوگل پر، لیکن موقع پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایسے حالات ہو۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ناران سمیت پاکستان کے جتنے بھی شمالی علاقہ جات ہیں، ادھر اکثر گوگل جو ہے وہ ڈاج کھا جاتا ہے، اور جو ویدر فورکاسٹ ہے اس کے مطابق نہیں بلکہ اس کے الٹ کام چل پڑتا ہے۔ ویدر میں آپ کو بارش اور برفباری دکھائی نہیں دیتی، لیکن موقع پر بارش برفباری ہو جاتی ہے۔ 6 اکتوبر کو چانس تو تھا برفباری کا، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اتنی زیادہ 1 فٹ 8 انچ 10 انچ کے قریب بابوسا ٹاپ پر برف پڑ جائے گی، اور نیچے بیسل تک بلکہ جلکھڈ تک بھی برفباری محسوس کی گئی۔ ایون پٹاکنڈی میں بھی رات کے ایک حصے میں ہلکی پھلکی سنو کی جو بوچھاڑ ہے وہ ہوئی، اور ہم نے وہ آپ کو دکھایا بھی، ساری اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن اس وقت ناران میں یہ حالات ہیں جو کہ آپ کو دکھائی دیے جا رہے ہیں۔
آج کی تاریخ میں جب میں یہ ویڈیو آپ کو بنا رہا ہوں تو آج 23 اکتوبر بروز جمعرات ہے، اور آپ حالات واقعات دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تک ناران میں کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ کسی برف باری کی طرف موسم جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ابھی میں تھوڑا سا ڈیپ سرچ کرتے ہوئے میں نے 2-3 کمانڈس جاری کی، اور ادھر سے مجھے جو ریپلائی آیا گوگل کے بعد جیمنی ہے جو آپ کو پوری ڈیٹیل ڈیپ سرچ کر کے پوری انٹرنیٹ پہ موجود جتنی بھی معلومات ہے اکٹھی کر کے آپ کے سامنے ایک رپورٹ لا کر رکھ دیتا ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جناب نومبر کے پہلے 15 دن تو آپ کو موسم خشکی ملنے والا ہے، بقول اس کے میں ابھی جو ریگولر جو اپڈیٹس آتی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد 15 نومبر کے بعد پھر ہیوی برف باری دیکھنے کو ملے گی، اور اس برف باری کی صورت میں یہ راستہ بند بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھے کہ اس دفعہ ڈی پی او منسیرا جو پولیس کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے، انہوں نے اس دفعہ بڑی ایک ہیوی قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کی ہوئی ہے کہ ہم 30 دسمبر تک ناران کو کھلا رکھنے کی، باؤسر ٹاپ کورے راستے کو کھلا رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، چاہے جائے کہ بہت زیادہ برف نہیں پڑ جاتی، نارمل معمولی برف کی صورت میں 30 دسمبر تک اس راستے کو کھلا رکھنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اب اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن جو بات انہوں نے کی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو یہ اس وقت سارے دوست مل کر یہاں پر ناران پہنچ چکے ہیں، ناران سے آگے یہ سوچ تک کے، اور سوچ سے پھر آپ کے لیے ایک ویڈیو میسج بھی انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، آئیں سنتے ہیں انہوں نے کیا بتایا۔ اس وقت آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ جھیل سیف ملوک جانے والا راستہ بھی اوپن ہے، جیپیں کھڑی ہیں، اسی طرح لالہ زار بٹا کنڈی جانے والا راستہ بھی اوپن ہے، اور وہاں پر بھی لوگ جا رہے ہیں۔ جو لوگ اس موسم میں آ رہے ہیں انہیں بڑا زبردست ٹھنڈا موسم مل رہا ہے، کیونکہ ناران میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے آپ گرم ملبوسات اپنے ساتھ لازمی لے کے آئیں۔ اپنی گاڑی پہ اگر آپ آ رہے ہیں تو ایک آدھا کمبل، 2 چادریں، اور یہ ویسے میں اپنے پاس سے کہا کرتا ہوں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے سرانے کے معاملے میں بڑے کاشیس ہیں اور اپنے سرانے کے بغیر نیند نہیں آتی تو سرانہ بھی ساتھ لے آئیں، اور اسی طرح 2 چادریں جو میں آپ کو کہتا ہوں وہ لازمی رکھیں۔ اس کس لیے کہ ایک جو بیڈ شیٹ ہے وہ آپ اپنے بیڈ پہ بچھا لیں، کیونکہ اکثر بندے کا دل خراب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے پہلے استعمال ہوئی ہیں وہ بیڈ شیٹیں یا کیا کچھ ہے، تو آپ اپنی بیڈ شیٹ بچھا لیں، اور دوسری چادر جو سی ہے وہ کمبل کی ہاف پہلے سرانے کی طرف آپ کر لیں، رضائی کے اوپر کر لیں، تو اس سے بھی آپ کو کافی حد تک ریلیکس فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار میری اپنی صاف ستھری چادر تھی جس میں میں نے رات گزار دی ہے۔ اسی طرح کمبل بھی آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ ابھی بات چیت سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی ملک صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ملک صاحب، آج یہ ہے 22 تاریخ، ٹھیک ہے، بروز بدھ ہے، ٹھیک ہے، موسم بڑا ہی خراب ہے۔ ہم ملک برادران لاہور سے پہنچ گئے ہیں ادھر، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس دفعہ بال کٹا دیے ہمارے دوستوں نے ساروں نے، یہ دیکھیں، ناران میں رش بالکل ہی نہیں ہے، اور پہاڑوں پہ برف باری ہو رہی ہے بابو سر ٹاپ پہ۔ ہم فی الحال ریسٹ کریں گے، اور صبح کا پھر بتایا ہے کہ برف باری کی پیشن گوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح آگے جائیں گے، پھر آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجیں گے۔ جی یہ سارے دوست مل کے ہر سال آتے ہیں، اس دفعہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ کے مقام پہ موجود ہیں، کچھ دوست باہر کھڑے ہیں، اور اسی طرح ایک ان کا دوست جو ہے وہ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باہر موجود ہیں، ان کے دوست یہ انہی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ایک دوست ان کا گاڑی بھی موجود ہے، اور یہ چھوٹی گاڑی میں آئے ہیں، ویگنر میں آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ ناران پہنچ چکے ہیں۔ یہ بھائی صاحب بھی ہیں، میرا خیال ہے تھک زیادہ گئے ہیں اس لیے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے گاڑی میں سے ان کا دیدار کرایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اس وقت جس مقام پہ کھڑے ہیں اسے ہم سوچ کہتے ہیں، یہاں سے آپ کو بڑا اچھا دریا کا ویو نظر آتا ہے۔ اب آگے یہ آج کے دن گئے تھے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے تمام جتنا بھی علاقہ ہے جس میں بٹا کنڈی ہے، بڑوئی ہے، وہاں پر میکسیمم ہوٹلز بند ہو چکے ہیں۔ بٹا کنڈی میں وسٹا کلسٹا اور تاج پل ہوٹل 2 کھلے ہوئے ہیں، اور بڑوئی میں بھی شاید کوئی ایک آدھا ہوٹل 2 کھلے ہوں گے، جلکھٹ میں تقریباً بسم اللہ ہوٹل اور سمیت باقی ہوٹل بھی بند ہو چکے ہیں۔ اڈے کے اوپر کوئی ایک آدھا ہوٹل کھلا ہوا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اسی طرح بیسل میں مون ریسٹورنٹ اوپن ہے، سامنے میرا خیال ہے پاک ڈریم ہوٹل بھی اب بند ہو چکا ہے، اس کی کنفرمیشن مجھے نہیں آئی ہے، دیکھتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال تھی۔ السلام علیکم جی ملک صاحب، یہ مون ریسٹورنٹ ہے،
ٹھیک ہے، ہم غلطی سے آ گئے کہ برف باری ہوگی پر مشکل ہے. کل آئے ہم، آج واپسی کا پلان ہے کیونکہ برف باری نہیں ہے. اگلے منتھ دیکھیں گے. پہاڑوں پہ ہوئی ہے برف. کل موسم بڑا زبردست تھا پر برف باری نہیں ہوئی کل. ٹھیک ہے جی. جی دوستو، ملک برادران برف لائیو دیکھنے کی بجائے صرف اسی نظارے کو دیکھتے ہوئے مایوس ہو کر واپس لاہور کی جانب گامزن ہے. ان سمیت میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آئیں تو ایٹ لیسٹ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ فراہم کروں. نہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. پٹواری بیٹھک ٹی وی یا @ٹورزم نیوز لکھ کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں. ریگولر ویڈیو نہیں بھی دیکھتے تو کم از کم جب آنے لگیں تو اس سے پہلے ہمارے چینل کی مختلف ایریاز کے حوالے سے ویڈیو لگی ہوتی ہیں. ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر ٹور پلان کریں کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، اور جو آپ کی ڈیزائرڈ ہے، جو آپ کی خواہشات ہیں، کیا وہ اس وقت پورا ہونے کے لیے کوئی ایسے امکانات موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں. ہم بارہا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً آپ تو لیٹسٹ آج کی جو اپڈیٹ ہے ابھی وہ ختم ہی نہیں، لیکن 1 نومبر تک تو پکا ہے. 2 نومبر تک موسم صاف ہے اور برفباری کے بہت مائنس سے چانس ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے آج اور کل چانس تھے اور وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو یوں خشکا بھی جاری ہے. اور جو لوگوں نے بتایا کہ اس دفعہ سردی بڑی پڑنی ہے، برف بڑی پڑنی ہے، اس والے سے بھی ایک میں کلیئرٹی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں، یہاں پر بندوں کو خراب کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بات کروں گا کہ اصل ریئلٹی کیا ہے، محکمہ موسمیات نے کیا کہا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن انشاءاللہ جلد شیئر کریں گے.